نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. یہ باب ہے دو کھجوریں لینا شرکاء میں یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا خلاد بن یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا جبلہ بن سحیل نے، وہ کہتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کہتے ہوئے سنا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرن الرجل بین التمرین جمیعا. آپ نے منع کیا کہ اکٹھے بیٹھے ہوئے آدمی دو کھجوروں کو ملا کر کھائے. حتیٰ یستأذن اصحابہ، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو الولید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے، وہ جبلہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے. فاصابتنا سنہ، ہمیں بھوک نے آن لیا. فکان ابن الزبیر یرزقنا التمر، اور عبداللہ بن زبیر ہمیں کھجوریں دیا کرتے تھے. وکان ابن عمر یمر بنا فیقول، ابن عمر رضی اللہ عنہما ہمارے پاس سے گزرتے اور کہتے لا تقرینوا فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القران، تم دو کھجوریں ملا کر نہ کھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. الا ان یستأذن الرجل منکم اخاہ، مگر یہ کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی سے اجازت لے لے. ان دونوں حدیثوں میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو چیز شراکت والی ہو، جس میں لوگ شریک ہوں، اس میں چیز لیتے وقت برابری ہونی چاہیے. یہ چیز کہ کوئی بندہ زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے، اس کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا. کوئی بندہ تیز کھاتا ہے کوئی آہستہ کھاتا ہے، اس کا بھی اعتبار نہیں ہے. ایسا کھانا لگا، روٹیاں پڑی ہیں، سالن پڑا، ایک بندہ تیز کھاتا ہے اور بڑے بڑے لقمے لیتا ہے، ایک بندہ آہستہ کھاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے لقمے لیتا ہے. شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا. البتہ وہ فرق جو ظاہر طور پر نظر آتا ہو کہ ایک بندہ ایک کھجور کھا رہا ہے، دوسرا دو کھا رہا ہے، یا ایسے بھوکا بھر کے کھا رہا ہے. انگور پڑے ہیں، ایک بندہ ایک پکڑ کے کھا رہا ہے، دوسرا ایسے پکڑتا اور منہ میں ڈالتا ہے، ایسے پکڑتا اور منہ میں ڈالتا ہے. یہ ظاہر طور پر جو فرق ہے اس سے شریعت نے منع کیا. تو یہ مجلس کے آداب بھی ہیں، اس میں تہذیب اور اخلاق بھی ہے کہ جب بندہ مجلس کے اندر بیٹھا ہو تو ایک چیز پکڑ کے کھائے. اگر زیادہ کی تمنا ہے تو پھر باقی ساتھیوں سے بھی کہے کہ بھئی تم بھی زیادہ لو میں بھی زیادہ لیتا ہوں، یا پھر ان سے اجازت لے لے کہ بھئی مجھے اجازت ہے میں دو پکڑ کے کھا لوں. یہ اخلاق ہے اور یہ تہذیب ہے جو شریعت نے ہمیں کھانے کے آداب کے معاملے میں سکھائی ہے. تو شراکت کے آداب میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ جب بندہ بیٹھ کر کھاتا ہو، مل کر کھاتا ہو، تو سب کا اعتبار کرے، ظاہری طور پر وہ فرق نہ کرے. البتہ جن چیزوں میں فرق ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ لقمہ ہی بڑا لیتا ہے، ایک بندہ کھانا ہی تیز کھاتا ہے، ایک بندہ کھاتا ہی زیادہ ہے، اب اس کا اور دوسرے کو تو پابند نہیں کیا جا سکتا. البتہ ظاہری طور پر جو چیز نظر آتی ہے اس کو اٹھانے میں دونوں کے اندر فرق کیا جائے گا. باب تقویم الاشیاء بین الشرکاء بقیمت عدل، یہ باب ہے شریکوں کے درمیان کسی چیز کی عدل اور انصاف والی قیمت لگانا. اس باب کا مطلب یہ ہے ایک چیز کئی بندوں کے درمیان شریک تھی. ایک مثال دیتا ہوں، ایک گاڑی ہے، وہ 3 بندوں نے مل کر خریدی. اب ایک بندہ ان میں سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے، تو باقی شرکاء کو چاہیے کہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ اس گاڑی کی قیمت لگائیں. جتنی قیمت لگے اس کا جتنا حصہ بنے اتنا اس کو دے کر الگ کر دیں. یہ نہ ہو کہ جب آپ چیز خریدیں تو سونے کے بھاؤ، اور جب کسی ایک شریک کو اس میں سے حصہ دینا ہو تو آپ اس سے کو یہ تو کباڑ ہو چکا ہے، اس کا تو نہیں کیا لینا، لے 20-30 ہزار روپے لے لے اور سائڈ پہ ہو جا.
تو شریعت کہتی ہے کہ ایک چیز تمہاری شراکت والی ہے، ایک شریک اگر تم میں سے جدا ہونا چاہتا ہے تو وہ عدل اور انصاف والی قیمت لگا کر اس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اتنا حصہ دے دے، یا اتنے حصے پر کسی اور کو شریک کر لیں اور سے پیسے پکڑ کے اس کو فارغ کر دیں اور تیسرا بندہ اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ یہ طریقہ ہے۔ حدیث جو لے کر آئے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عمران بن میسرہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الوارث نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ایوب نے نافع سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتق شخصا له من عبد، جس نے اپنا کوئی حصہ غلام سے آزاد کیا، او شرکن او قال نصیبا، یا آپ نے شرکا کا لفظ بولا یا نصیب کا لفظ بولا، معنی سب کا ایک ہے، وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، اور اس کے پاس اتنی قیمت تھی جو عدل کے ساتھ اس کی ادائیگی ہو سکتی، فَهُوَ عَتِيقٌ، پس وہ آزاد شمار ہوگا، إِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، اگر نہیں تو پھر جتنا حصہ اس کا آزاد ہو چکا وہ تو ہو ہی چکا ہے۔ قال لا ادری قوله عتق منه ما عتق قول من نافع او فی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایوب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اس میں جو عتق منه ما عتق کے لفظ ہیں یہ نافع کا قول ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا بشر بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی سعید بن ابی عروبہ نے، وہ قتادہ سے، وہ نضر بن انس سے، وہ بشیر بن نحیق سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا من اعتق شقیصا من مملوکہ فعلیہ خلاصہ فی مالہ، جس نے ایک حصہ آزاد کیا اپنے غلام میں سے بس اس پر لازم ہے کہ باقی کو بھی اپنے مال سے آزاد کرے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، اگر مال نہ ہو تو پھر غلام کی عدل اور انصاف والی قیمت لگائی جائے گی، اُسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، اس سے محنت کروائی جائے گی لیکن اس پر مشقت نہیں ڈالی جائے گی۔ ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے کچھ لوگوں کا شریک غلام تھا، 3 یا 4 بندوں نے مل کر ایک غلام خریدا، اب ایک بندہ اپنا حصہ آزاد کرنا چاہتا ہے، مثلا 1 لاکھ روپے کا غلام خریدا، 4 بندے نے 25-25 ہزار روپیہ ڈال کے، اب دن کے ہوتے ہیں 24 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے اس کے آرام کے اور 16 گھنٹے خدمت کے طے ہوئے، وہ اس طرح کہ ہر بندے کے پاس اس کے 4-4 گھنٹے بن گئے۔ تو اس کا اب ایک بندہ کہتا ہے میں اپنی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے اپنا حصہ آزاد کرنا چاہتا ہوں، اب ایک حصہ اس کا آزاد ہو گیا تو باقی بچے اس کے 3 حصے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی شریک کہیں کہ لو جی اس نے چھوڑ دیا، اب ہم پہلے 4-4 گھنٹے خدمت لیتے تھے، اب ہم اس کی خدمت لیں گے 5.5 گھنٹے، اس کے حصے کی خدمت بھی ہم لیا کریں گے، نہیں، اس کے حصے کی خدمت پر وہ آزاد ہو چکا ہے، اب وہ 4 گھنٹے جو اس کے حصے کی خدمت تھی اس میں وہ آزاد ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں پر شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ تو نے اگر ایک حصہ آزاد کیا نا، اگر تیرے پاس مال ہے تو باقی 3 بھی آزاد کروا، باقی شراکت داروں کو پیسے دے کر اس کو پورا آزاد کر، ایک حصہ خالی نہیں، یہ شریعت اس کو کہتی ہے۔ ہاں اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں پھر یہاں پر ایک دوسری آپشن بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ تو اس غلام کی موجودہ قیمت لگوا کے اس وقت اس کی قیمت کیا ہے، جتنی قیمت لگے ایک حصہ تو تیرا آزاد ہو چکا ہے، باقی 3 حصے باقی ہیں مثلا، تو اس کے لیے پھر غلام کو وقت دو کہ بھئی تجھے 6 گھنٹے کام کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، تو باہر جا کے 6 گھنٹے اپنا کام کر، 8 گھنٹے تیرے آرام کے ہیں، اتنے گھنٹے تو نے ہماری خدمت کرنی، اور تو پیسے کما، پیسے جوڑ، ہمیں اتنے پیسے دے دے اور آزاد ہو جائے۔ یا تو جس نے ایک حصہ آزاد کیا اس کے پاس اگر مال موجود ہے تو شریعت کہتی ہے سارا آزاد کروا، اگر مال موجود نہیں تو پھر باقی شریکوں کو اس بات پہ قائل کرے کہ بھائی تم اس کو اپنی غلامی کے ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم دو، یہ باہر جا کے مزدوری کر کے پیسے جمع کرے تاکہ تمہاری قیمت تمہیں دے کر یہ غلامی کی زندگی سے آزاد ہو جائے۔
شریعت جو ہے نا یہ غلاموں کو آزاد کروانا چاہتی ہے، اسی لیے بات بات پہ غلام آزاد کرتی ہے۔ یہاں پر ایک بندے نے ایک حصہ آزاد کیا، شریعت کہتی سارا آزاد کر، سارا آزاد کر، ایک ترغیب ہے اس کو کہ تم غلامی کی زندگی کسی سے ختم کر دے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کے اندر شریک ہو تو ایک بندہ اگر اس شراکت سے نکلنا چاہتا ہو تو عدل اور انصاف کی قیمت لگانی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شراکت، وراثت یا ان چیزوں میں جب کوئی بندہ نکلنے لگتا ہے نا تو اس کو اتنا جو ہے وہ ذہنی طور پر اس کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے، چلو جو دیتے ہیں اتنا ہی پکڑ دو، وہ نہ ہو کہ یہ بھی نہ دے۔ یہ ظلم ہے اور یہ شراکت داری کے اصولوں کے بالکل منافی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کا سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2499، 90، 91 اور 92، 4